ایک مرتبہ پنڈت جی نے مناظرے کا چیلنج کیا حضرت کو کہ مناظرے کا چیلنج ہے قاسم نانوتوی کو. تو حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ شرائط مناظرہ طے کر کے آؤ. اور شاگرد کا نام تھا منشی نہال احمد. اب وہ عالم تھے. اب وہ پنڈت جی کے ڈیرے پر پہنچے. پنڈت جی کے ناشتے کا وقت تھا. تو چیلے نے کہا کہ ابھی پنڈت جی ناشتہ کریں گے, آپ باہر تشریف رکھیں. تو حضرت باہر ایک سٹول تھا, سٹول پہ بٹھا دیا. تو منشی نہال احمد وہاں بیٹھ گئے. اب ناشتہ آ رہا ہے. ایک بڑا سارا جو ہے وہ تھال جو ہے نا, تھال حلوہ پوری 80 حلوہ پوریاں ہوں گی اس میں. وہ حلوہ پوریوں کا تھال اندر گیا. پھر دوسرا تھال ہے حلوے کا بھرا ہوا, وہ اس کے اندر گیا. پھر ایک گھڑا ہے مٹی کا, وہ چنے کا سالن بھرا ہوا, وہ اندر گیا. اتنی بڑی ٹھیلی آئی, وہ شہد کی بھری ہوئی, وہ اندر گیا. اس کے ایک اور گھڑا آیا جو دودھ کا بھرا ہوا, وہ اندر گیا. اب منشی نہال احمد دیکھ رہے ہیں, وہ سوچ رہے لگتا اندر حجرے میں 8 10 20 لوگ ہیں جو اتنا بڑا ناشتہ اندر جا رہا ہے. خیر بیٹھے رہے. اب گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا کہ ایک تھال صاف واپس آ رہا ہے, دوسرا تھال واپس آ رہا ہے. وہ گھڑے بالکل سالن سے سارے برتن بالکل چٹ صاف ہو کر واپس آ رہے ہیں. تو ابھی تک بھی منشی نہال احمد کو خاص اس کو نوٹس نہیں لیا. ان کو سوچا گا 10 20 لوگوں نے کھایا ہوگا تو سب کھا پی فارغ. اب جب ناشتے سے فارغ ہو گئے تو پنڈت جی نے بلایا کہ آ جاؤ اندر. اب منشی نہال احمد اندر جیسے انٹر ہوئے تو حیران ہو گیا کہ اکیلے پنڈت جی سامنے بیٹھے ہیں, لنگوٹا باندھا, موٹا بہت تھا, یہ بہت موٹا, اتنا بڑا پیٹ نکالا ہوا, اتنا موٹا لنگوٹا باندھا سامنے بیٹھا ہے ایک جو وہ تختی کے اوپر. تو منشی نہال احمد ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ اور کوئی دروازہ تو نہیں جس دروازے سے لوگ نکل گئے ہوں. تو لیکن دیکھا دروازہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ اتنا ناشتہ کیا اکیلے پنڈت جی نے کھایا؟ بڑا تعجب ہوا. تو چپکے سے وہ چیلے سے پوچھتے ہیں کہ یہ ناشتہ اکیلے پنڈت جی نے کھایا سارا؟ تو کہ ابھی کیا نظر لگائے گا تو پنڈت جی کو؟ کیا پوچھ رہے ہو, پنڈت جی کو ہمارے نظر لگائیں گے آپ؟ ہاں اکیلے پنڈت جی کھائے گا, پنڈت جی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے نہیں کھا سکتا, کسی کے مجال نہیں, پنڈت جی کا ہی مقام ہے, اکیلے کھاتے ہیں. اب تو منشی نہال میں حیران, ایک آدمی اتنا ناشتہ, 80 حلوہ پوریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھا گیا بھائی. تو خیر اب اس کے بعد بات چیت ہوئی, مناظرے کی شرائط طے ہوئے. تو منشی نہال احمد وہاں سے واپس دارالعلوم دیوبند آ گئے. تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو انہوں نے یہ قصہ سنایا. کہا کہ یار میں تو حیران ہو گیا, پنڈت جی اتنا کھاتے ہیں, کمال کر دیا. ناشتہ ان کا اتنا ہے, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا کیا ہوگا؟ تو اس پر کہا منشی نہال احمد نے, اگر پنڈت جی نے حضرت مولانا نانوتوی کے ساتھ کھانے پینے میں مناظرہ کر لیا تو مولانا ہار جائیں گے, کیونکہ وہ کھاتا اتنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں, کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ میس ماسٹر بنتا ہے, کون زیادہ کھاتا ہے. تو کھانے پینے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. کہا کہ اگر کھانے پینے میں مقابلہ ہو گیا تو حضرت جی آدھی چپاتی کھاتے ہیں, اور یہ بندہ تو جب ناشتے میں اتنا کھاتا ہے تو حضرت جی تو مناظرہ ہار جائیں گے. یہ بات اسے حضرت تفنن دوستوں میں کہہ دی. اب کسی ایک ساتھی نے مولانا قاسم نانوتوی کی بات نقل کر دی کہ حضرت وہ منشی نہال احمد یہ کہہ رہا تھا. اچھا, منشی نہال احمد کو بلایا. کہا کہ منشی جی پنڈت جی کیا دیکھا تم نے؟ اب یہ سمجھ گیا, لو بھی لگتا کسی ساتھی نے بتا دیا. کہا حضرت وہ تو اتنا کھاتا ہے, توبہ توبہ, وہ تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جناب وہ تو کھاتا چلا جا رہا ہے, ایسے 50 آدمیوں کا کھانا. تو میں نے ایسے کہہ دیا تھا کہ اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پنڈت جی جیت جائیں گے, مولانا ہار جائیں گے. یہ بات اس پر حضرت نے ہنس کے فرمایا, کہا میاں اگر کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو تم کس مرض کی دوا ہو, تمہیں آگے کر دیں گے. حضرت تفنن پر تمہیں آگے کر دیں گے, کھانے پینے میں تم مناظرہ کرنا. ہاں اگر علم اور روحانی میں مناظرہ ہوا تو پھر قاسم نانوتوی مناظرہ کرے گا. پھر میں اس کو یہ کہوں گا پنڈت جی کو ایک کمرے میں بند کر دو, مجھے بھی ایک کمرے میں بند کر دو, اس لیے کہ کھانا پینا انسان کے لیے کمال نہیں. اگر کھانے پینے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کے مقابلے میں بھینسے کو لے کے آئیں گے, اس کے مقابلے بیل کو لے کے آئیں گے, اس کے مقابلے اونٹ کو لے کے آئیں گے, ہاتھی کو لے کے آئیں گے. وہ اس جانوروں سے زیادہ پنڈت جی نہیں کھا سکیں گے. اس کا مطلب اونٹ اور بیل اس سے زیادہ اعلیٰ ہے.
تو زیادہ کھانا کمال نہیں، اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو یہ احوان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتے۔ ہاں نہ کھانا کمال ہے انسان کے لیے، ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، ایک کمرے میں اس کو بند کر دو، ایک مہینے کے بعد کمرہ کھولو، رب کعبہ کی قسم میں زندہ نکلوں گا اور وہ مر چکا ہوگا، اس لیے کہ میرا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے قاسم نانوتوی زندہ ہے۔ خدا کی قسم میں یہ آدھی چپاتی بھی جو میں کھاتا ہوں یہ نبی کی سنت کی اتباع کے طور پہ کھاتا ہوں، مجھے اب کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی، اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہوں۔ بعض لوگ دنیا میں فرشتوں والا مقام پا جاتے ہیں، جیسے ہم اور آپ بھی تو پا لیتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں سارا دن کھاتے نہیں پیتے نہیں، خواہشات کے محتاج نہیں رہتے، تو ہم بھی تو فرشتے ہو گئے۔ 16 گھنٹے ہم فرشتے بنے رہتے ہیں ایک مہینے کی تھوڑی سی محنت پر۔ تو جو اولیاء اللہ ساری زندگی جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان کو ملکوتیت کی وہ شان عطا فرما دیتے ہیں، وہ پھر کھانے پینے کے محتاج نہیں رہتے۔ ہم جیسا ادنا مسلمان سارے دن 16-17 گھنٹے کے عرصے کے اندر کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔ ان لوگوں کا اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، وہ ساری دنیا سے نفی کر کے خدا کی آغوش پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ روزہ۔ تو روزے میں اللہ میں ملکوتیت کی شان دیتے ہیں، اور یہ اصل ترقی ہے۔ نہ کھا کر ان انسانوں کو بتانا جو کھانے میں ترقی سمجھتے ہیں، جو پینے میں ترقی سمجھتے ہیں، ہم نہ کھا کے بتاتے ہیں لوگوں کھانے پینے میں ترقی نہیں، کھانا پینا تمہاری ضرورت ہے، اگر فضیلت اگر ہے تو نہ کھانے میں ہے، وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، نہ پینے میں ہے ہم کر کے دکھا رہے ہیں، خواہشات کو محتاج نہ ہونے میں ہے وہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔